ایک صحابی رسول تقریباً 2 سے 2.5 دن مسجد نبوی تشریف نہیں لائے۔ حضور نے اصحاب سے فرمایا جاؤ فلاں کی خبر لو، وہ نماز میں آتا تھا کیوں نہیں آیا؟ اصحاب گھر چلے گئے، پوچھا تو اللہ کے محبوب کو آ کر اطلاع دی کہ ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ وہ جب سے مسجد نبوی سے آئے 2 دن قبل جب سے وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں بلکہ روتے رہتے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور وہ رو رہے ہیں، صرف میں کچھ کھانے کو دیتی ہوں کھایا نہیں جاتا، حلق سے باہر آ جاتا ہے، اور مسجد نبوی جاتے رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرمائیں کہ ان کی یہ کیفیت اس وجہ سے ہے کہ آیات نازل ہو گئیں کہ لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ، اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول کے سامنے، اور میرے شوہر کی آواز بہت بلند ہے، انہوں نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں کلام کیا ہے، ان کی آواز ہی اتنی اونچی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دھتکار دے گا، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور خبر نہیں ہوگی، تو وہ گھر آئے اور روئے جا رہے ہیں کہ میرا کیا بنے گا، میں نہ رسول خدا کے دربار میں حاضر ہو سکتا ہوں نہ مسجد جا سکتا ہوں، میں نے جو بے ادبیاں کی ہیں اونچی اونچی آواز میں بات کی ہے، اللہ میرے اعمال رائگاں کر دے گا اور اللہ رب کریم میرے سارے اعمال کو خاک کر دے گا، میں کس منہ سے رسول خدا کے دربار میں حاضر ہوں۔ اس محرومی کی وجہ سے وہ روئے جاتے ہیں، کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں، کچھ پیتے بھی نہیں ہیں۔ اصحاب نے آ کر رسول محبوب کو یہ بات عرض کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے فوراً ارشاد فرمایا جاؤ میرے اس صحابی کو بلا کر لاؤ، کہو کہ تمہیں اللہ کے محبوب نے بلوایا ہے۔ اصحاب چلے گئے اور جا کر پیغام دیا، وہ روتے ڈرتے کپ کپاتے رسول خدا کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ڈر سے آپ کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا کہ میری آواز بلند اور اونچی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری آواز بلند ہو اور بے ادبی کی وجہ سے میرے سارے اعمال رائگاں ہوں، اور مجھے اب غم یہ کھائے جا رہا تھا کہ میں رسول خدا کی مجلس میں نہ جاؤں، رسول خدا کی زیارت نہ کروں، آپ سے ملاقات نہیں تو میری زندگی کیسے، میرا تو نبالہ الگ سے نہیں اترتا۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی، تمہاری آواز فطرتاً اونچی ہے اور تم اس پر قابو نہیں رکھ سکتے، تو میں محمد الرسول اللہ تمہیں اس آیت مبارکہ سے مستثنا کرتا ہوں، تمہارے اعمال اللہ ضبط نہیں کرے گا، تمہیں اجازت ہے کہ میرے دربار میں گفتگو کیا کرو۔ رسول کی اپنی محبت امت کے ساتھ اور اصحاب کی احتیاط۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم کے دربار میں گفتگو فرماتے تو اتنی آہستہ سے کہ بعض اوقات محبوب دو عالم فرماتے کہ ذرا دوبارہ بولو، اونچا بولو کہ مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دی۔ اتنی احتیاط سے اصحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گفتگو کرتے۔ یہ ہے آداب دربار رسالت۔